باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ ٹی وی کے ساتھ خلق ناز آپ کی پیش خدمت ہے۔ آج بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ پاکستانی افواج اور ہمارے خفیہ اداروں نے دشمن کا منہ توڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج جو خبریں پہنچ رہی ہیں ان کے مطابق جو ہے ہماری فوج اور ہمارے خفیہ اداروں ISI اور دوسرے سیکورٹی اداروں نے ایسے اقدامات کیے جن کو سن کر ہمارا اپنی فوج اور ISI پر ہمارا فخر جو ہے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمارا جو ہے سر ہے وہ تن جاتا ہے کہ ہم ایسی فوج کے زیر نگرانی ہیں اور ایسی خفیہ ایجنسی کے زیر نگرانی ہیں جن کی آنکھوں سے دشمن کا ایک لمحہ، دشمن کی ایک حرکت خفیہ نہیں رکھی جا سکتی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جس طرح میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ جب جوہر ٹاؤن لاہور میں دھماکہ ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں CIA کا ہاتھ ہے۔ CIA کا ہاتھ میں نے ویسے نہیں کہا تھا، میں نے CIA کا ہاتھ اس لیے کہا تھا کہ اس سے چند روز پہلے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ میں پاکستانی ایئر بیسز کسی صورت میں افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے امریکہ کو نہیں دوں گا اور نہ ہی اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دوں گا۔ ایک وہ غصہ امریکہ کے دل میں ابھی تک موجود تھا جس کی وجہ سے اس نے جوہر ٹاؤن میں بھارت کے ذریعے، بھارت کو فنڈنگ کر کے بھارت کے ذریعے جو ہے یہ سارا کھیل رچایا اور دھماکہ ہوا جس میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی، لیکن جتنا نقصان وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا نقصان نہ ہوا۔ لیکن چونکہ فیٹف کا اجلاس ہونے والا تھا، اگلے ہی روز فیٹف کا اجلاس ہونے والا تھا اور پاکستان کو اسی دھماکے کی وجہ سے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا گیا، لیکن ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ٹیکنیکل فارم ہے تو پھر تو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد ہو چکا تھا۔ اگر سیاسی ہے تو سیاسی کا یہ ہے کہ ہم پھر گرے لسٹ میں ہی رہیں گے، اور وہی ہوا کہ یہ فیٹف جو ہے، یہ جو فلور ہے، یہ جو اجلاس ہے فیٹف کا، جو ٹوٹل ڈھانچہ ہے یہ سیاست پر مبنی ہے، اور صرف سیاست بھی ان لوگوں کے لیے ہے، امریکہ اور یورپین ممالک اور جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں ان کے لیے یہ فیٹف کا ادارہ کام کرتا ہے اور ان ممالک پر پابندی، گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں ڈالنے کی تلوار لٹکائے رکھتا ہے جو اس کی بات سے انکار کرتے ہیں یا اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور اس کی بات نہیں مانتے۔ اب واقعہ آ جاتا ہے آج کا، کل کا واقعہ میں پہلے سنا دوں۔ کل وزیر اعظم صاحب نے فیز 2 کا افتتاح کیا، سی پیک کے فیز 2 کا افتتاح کیا، اور 6 بڑے منصوبے جو ہیں وہ بلوچستان میں ان کا افتتاح بھی کر دیا۔ ان 6 بڑے منصوبوں سے بلوچستان میں جتنی ترقی آئے گی اور جتنی ترقی ہونی ہے اس سے دشمن جو ہے جل کے بھسم ہو چکا ہے، خصوصاً ہمارا پڑوسی ملک بھارت جل کے خاکستر ہو چکا ہے۔ اور جس طرح عمران خان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں جتنے بھی ہتھیار اٹھانے والے بلوچ ہیں میں ان سے نیگوسیشن کروں گا، ان سے بات چیت کروں گا، یہ ہمارے اپنے پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو غلط فہمی کا شکار کیا گیا ہے، ان کی ناسمجھی کو کیش کیا گیا ہے اور ان کی ناسمجھی کی وجہ سے یہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ سندھ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ KPK زیادتی کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ اور یہ بات جو ہے اگر یہ بات جو ہی کی تو جتنی بھی گلوبل خفیہ ادارے ہیں، گلوبل جس میں CIA، را، سارے اسرائیل کی جو خفیہ ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اس شش و پنج میں پڑ گئے کہ اگر بلوچستان میں
ان ہتھیار اٹھانے والوں کو اگر عمران خان رام کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ اور ان کے ہتھیار ہٹوا لیتا ہے اور ان کو پاکستان اپنے دھارے میں لے آتا پاکستانی دھارے میں لے آتا ہے تو پھر ہمارے لیے دہشت گردی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ٹھیک اسی طرح کا ری ایکشن جو کہ امریکہ جل بھن رہا تھا اور ڈو مور کی جگہ نو مور کا لفظ سننے کے بعد جو اس کو غصہ تھا، اس نے یہ جو اتحاد قائم کرنے کی عمران خان کی کوشش ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا، انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ بلوچستان میں آج ہی کے دن ہمارے خفیہ اداروں نے آئی ایس آئی کے خفیہ رپورٹنگ نے سیکورٹی اداروں اور پولیس اہلکاروں کی مدد سے پولیس اہلکاروں اور سیکورٹی اداروں اور سی ٹی ڈی کی مدد سے وہ آپریشن کیا اور 5 دہشت گردوں کی نشاندہی پر کہ 5 دہشت گرد فلانے مقام پر، یہ علاقہ ہے ہزار گنجی، کوئٹہ کا علاقہ ہے ہزار گنجی میں 5 دہشت گردوں کی جب نشاندہی ہوئی تو وہاں پر خفیہ اداروں، سیکورٹی ایجنسیز اور سی ٹی ڈی نے کارروائی کی اور جب ان کو گھیرا گیا تو انہوں نے فائرنگ کھول دی، جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز نے وہ جواب منہ توڑ جواب دیا کہ 5 کے 5 مطلوب دہشت گرد جو تھے جو کہ اس سی پیک کے منصوبے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف تھے، ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا اور اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا کوئی بھی نقصان نہ ہوا۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پاکستان کی ترقی اور سی پیک کی جو ترقی ہے اس کو گلوبل سطح پر امریکہ جو ہے اور برطانیہ جو ہے، برطانیہ، امریکہ، یورپین کنٹریز جتنی بھی ہیں، اسرائیل اور بھارت اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی خفیہ ایجنسیز چاہے ساری ایجنسیاں ایک ہو جائیں، سب ایجنسیاں ایک ہو جائیں، لیکن ہماری ایک خفیہ مارخور جو ہے، مارخور کی نظر سے کبھی نہیں بچ کے جا سکتے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو بائیڈن بھی یاد رکھے، یہ مودی بھی یاد رکھے اور نیتن یاہو بھی یاد رکھے اور جتنے بھی پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کرنے والے ممالک ہیں وہ تمام کے تمام اور ان کی خفیہ ایجنسیاں یاد رکھیں کہ یہ مارخور کی نظر سے کبھی نہیں بچ سکتے اور ان کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور مارخور مکمل طور پر ہمارے خفیہ آئی ایس آئی جو ہے مکمل طور پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر لحظہ تیار ہے۔ اور بات صرف ان کے آنے کی ہے، جب بھی وہ کوئی حرکت کریں گے اسی وقت ان کو دھر لیا جائے گا، ان کو کوئی ایکشن نہیں لینے دیا جائے گا۔ نو مور کے ساتھ نو مور بلاسٹ بھی ہے، نو مور بلاسٹ، نو مور بلاسٹ۔ یاد رکھو بائیڈن، یاد رکھو مودی، کچھ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاکستان اب ترقی کی راہ میں گامزن ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو بے شک تمہارے پاس اپنی سی وی لے کر آ رہا ہے، مراد علی شاہ اس کے لیے راستے ہموار کر رہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس وقت قمر جاوید باجوہ کی سرپرستی میں پاک افواج موجود ہے، پاک افواج قمر جاوید باجوہ کی سرپرستی میں موجود ہے، جنرل حمید کی زیر نگرانی آئی ایس آئی موجود ہے اور عمران خان جیسے لیڈر کو وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ عمران خان جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں کے بعد اگر عمران خان جیسے لیڈر نہ ہو تو یہ شیر نما جو کاغذ کے ٹکڑوں پر شیر ہوتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑوں پر شیر کی تصویر بنا کر اپنے آپ کو شیر کہلوانے والے، جب ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے اور جب ان کو جیل سے باہر نکالا جاتا ہے تو آزاد کشمیر میں یہ اکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری عدالتیں یہ نہیں دیکھتی کہ اب ان کی تو کمر میں بھی درد نہیں ہو رہا۔ اب تو وہ نواز شریف کو دیکھ لو، پہلے ہمارے ججز کہتے تھے کہ اس کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، یہ مرنے والا ہے، اگر یہ مر گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔
اب وہ جب برطانیہ چلا اس کو بھیج دیا ہے تو وہ برطانیہ میں خوب صحت مند ہے. اب میرے ججز جو ہیں معزز جج حضرات آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس کو کیسے لانا ہے؟ اب اس کی ذمہ داری کس کو؟ مرنے کی ذمہ داری تو گورنمنٹ پر موجود تھی, مرنے کی ذمہ داری تو گورنمنٹ پر تھی. اب اس کو واپس لانے کی ذمہ داری تو چاہیے نا کہ ججز پر ہونی چاہیے. اب ججز اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ججز ہیں, بادشاہ ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کرے. ہمارے پنجابی میں قول ہے بادشاہ شیر جو ہے نا جنگل کا بادشاہ ہے, چاہے انڈے دے چاہے بچے دے. اسی طرح بات ہے نکالنے میں, نواز شریف کو ملک سے باہر نکالنے میں ججز نے یہ کہہ دیا کہ یہ مر گیا تو پھر حکومت ذمہ دار ہوگی. تو مرنے کی ذمہ داری تو کوئی نہیں لے سکتا, اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی کو مار سکتا ہے. تو اس لیے حکومت نے کہا ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے ابھی مر جائے تو یہ ہماری ذمہ داری ہو جائے گی. تو اس لیے حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اب وہ جب باہر چلا گیا اور صحت مند ہو گیا ہے اور ملک دشمن عناصر کے ساتھ, ممالک کے ساتھ مل کر ملک دشمن بیانات داغ رہا ہے, وہاں سے بیٹھ کر پاک افواج پر حملے کر رہا ہے, تو اس وقت ہماری عدالتوں کو کچھ بھی نہیں, یہاں پہ جوں بھی ان کی نہیں رہی تھی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. حالانکہ چاہیے تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا کہ بھائی اس کے بارے میں کچھ کرو, اس کو واپس لانا ہے, اس کی ذمہ داری میری ہے, میرے کہنے پہ تم نے چھوڑا ہے, اب میں جاتا ہوں, میں برطانیہ جاتا ہوں, برطانیہ کی عدالت میں پیش ہوتا ہوں. نہیں, اب کوئی بھی جج آگے سامنے آنے والا نہیں ہے. لیکن پاکستان کے دشمن اندر بھی موجود ہیں, پاکستان کے دشمن باہر بھی موجود ہیں, لیکن ہماری ISI دونوں پر نظر رکھے ہوئے, اندرونی دشمن پر بھی نظر رکھے ہوئے, بیرونی دشمن پر بھی نظر رکھے ہوئے. اب اپنے افواج, پاک افواج, ISI اور تمام جتنے بھی IB ہے, جتنی بھی ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیں, تمام کو میری طرف سے سلوٹ ہے, اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ یا اللہ ان کی عمر دراز کر, یا اللہ میری پاک افواج کے ہر سپاہی کی عمر دراز کر, ان کی ماؤں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائیں, دشمن کا ایک آدمی جہنم واصل کریں, اور میرا ایک سپاہی بھی ضائع ہونے نہ پائے. یا اللہ میرے فوجی جوانوں کو لمبی عمر عطا فرما, یا اللہ قمر جاوید باجوہ کو لمبی عمر عطا فرما, یا اللہ عمران خان صاحب کو لمبی عمر عطا فرما. یا اللہ پاکستان یوں ہی ترقی کرتا رہے کہ ہمارے آنے والا مستقبل روشن اور قائم اور دائم رہے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.